کے نام پالوس رسول کا خط اس کا دوسرا باب 5ویں آیت سے پڑھیں۔ ویسا ہی مزاج رکھو، کیسا؟ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اس نے اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ خالی کرنے کے بعد اس نے خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں یعنی میری اور آپ کی مانند ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرما بردار رہا، صلیب یعنی موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا، اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے جی، تاکہ یسوع مسیح کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، چاہے آسمانیوں کا چاہے زمین والوں کا، چاہے وہ آسمانیوں کا ہو چاہے ان کا جو زمین پر رہنے والے ہیں۔ آمین جی۔ آئیے ذرا چند لمحوں کے لیے میری طرف غور کیجئے، لکھا ہے ویسا ہی مزاج رکھو، let this mind be in you۔ اب یہ جو لفظ let استعمال ہوا نا انگلش ٹرانسلیشن میں، یہ کچھ درخواست نہیں کر رہا، پالوس رسول درخواست نہیں کر رہا، بلکہ یہ جو let کا لفظ ہے یہ حکمیہ امپیرٹیو سینٹنس ہے۔ let this mind be in you، وہ ایک حکمیہ بات کر رہا ہے، کمیشنل چیز ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اب یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ مائنڈ ہوا ہے، مائنڈ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ہم اسے مزاج کہہ رہے ہیں، اردو میں ہم نے اسے مزاج کہا ہے، رویہ کہا جائے گا، ایٹیٹیوڈ کہا جائے گا، حسن سلوک کہا جائے گا، ہمارا کہہ لیں کہ طرز حیات کہا جائے گا، وتیرہ کہا جائے گا۔ مگر یہ جو لفظ مائنڈ ہے نا، مائنڈ جو لفظ استعمال کیا پالوس رسول نے یہاں پر، ایسا ہی مائنڈ رکھنا ہے جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اب یسوع مسیح کے مائنڈ کی بات جب میں اور آپ کریں گے تو وہ کیسا ہوگا، اس پر ہم نے چند لمحوں کے لیے بات کرنی ہے۔ میں اور آپ ہم میں سے ہر ایک کس کی شبیہ پر بنائے گئے؟ خدا کی شبیہ پر۔ اور پہلا شخص اس دنیا میں کون سا تھا جو خداوند کی شبیہ پر بنایا گیا؟ آدم پہلا آدمی ہے جو خدا کی شکل اور صورت پر بنایا گیا ہے۔ اور ہم نے کئی بار بات کیا کہ خدا کی شکل کیا ہے، خدا کی صورت کیا ہے، خدا اسپرٹ ہے، خدا روح ہے۔ اور کئی بار ہم نے اس پر بات کی ہے کہ خدا کی شکل کی جب بھی بات آئے گی تو پھر خدا کے مائنڈ کی بات آئے گی، خدا کے کیریکٹر کی بات آئے گی، خدا کی صفتوں کی بات آئے گی، خدا کے ٹریٹس کی بات آئے گی کہ خدا کا جو مائنڈ ہے، ہم اس کی جب بات کر رہے ہیں تو آدم کے پاس کس کا مائنڈ تھا؟ خدا نے جو اپنی ڈپلیکیٹ پیدا کی تھی وہ ڈپلیکیٹ آدم تھا۔ میں اور آپ جو آج اس دنیا میں موجود ہیں ہم خدا کی ڈپلیکیٹ بنائے گئے تھے۔ آدم کیونکہ حضرت کے نتنوں میں خدا نے کیا پھونکا تھا؟ دم۔ اور کس کا دم پھونکا تھا؟ اپنا دم، زندگی کا دم، اپنا دم پھونکا تھا۔ اور اسی سبب سے میں اور آپ اس خدا کی صورت اور شبیہ اور اس دم کے وسیلہ سے خدا کی ڈپلیکیٹ تھے۔ آدم خدا کی ڈپلیکیٹ تھا۔ آدم خدا جیسا تھا اگرچہ وہ خدا نہیں تھا، اگرچہ وہ خدا تو نہیں تھا مگر خدا جیسا تھا۔
اس کا مطلب خدا کا مائنڈ جو تھا وہ آدم میں جو وہ ڈالا گیا تھا، رکھا گیا تھا۔ اب کیوں رکھا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے خدا انسان سے صحبت کرنا چاہتا ہے، رفاقت رکھنا چاہتا ہے، خدا انسان سے بات چیت کرنا چاہتا ہے، خدا اپنے جیسے سے بات کرنا چاہتا ہے۔ جس طرح ہم بھی کوشش کرنے ہیں جو ہمارے جیسا ہونا، جیسے کہتے ہیں نا مائنڈ نہیں ملتے، کہتے ہیں نا ہمارے مائنڈ نہیں ملتے، اس لیے ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے، ہمارا ذہن نہیں ملتا۔ تو بھائی آدم جو خدا نے عدن میں پیدا کیا تھا، وہ اس نے اپنے مائنڈ جیسا پیدا کیا تاکہ وہ اس سے کیا کرے؟ ریلیٹ کرے، اس سے بات چیت کرے، اس سے گفتگو کرے، اس سے رفاقت رکھے۔ تو ہر اس شخص سے جس میں خدا کا مائنڈ ہے، خدا اس سے ریلیٹ کرتا ہے، خدا اس سے بات چیت کرتا ہے۔ اب ہوا کیا ہے؟ عدن میں میرے اور آپ کے سامنے پکچر موجود ہے۔ خدا نے سب چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد، جانداروں کو پیدا کرنے کے بعد، جانوروں کو پیدا کرنے کے بعد کس کے حضور میں رکھا؟ آدم کو۔ اور پھر کیا لکھا کہ آدم سے اس نے کیا کہا؟ ان کے کیوں؟ کیونکہ خدا جانتا تھا، ایک پہلو یہ ہے کہ خدا جانتا تھا کہ آدم ان کے نام رکھ سکتا ہے۔ وجہ اس کے پاس وہ مائنڈ تھا جو خدا کا مائنڈ ہے، اس کے پاس وہ ذہن تھا جو خدا کا ذہن ہے۔ یہ جو مائنڈ پاور تھی خدا نے آدم کے مائنڈ میں رکھی ہوئی، اور خدا نے کہا ان جانوروں کے نام رکھ۔ اور آدم نے کتاب مقدس میں لکھا ہے جس جانور کا جو نام رکھا وہی اس کا نام ہو گیا۔ اس نے شیر کو، آج ہم شیر کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں اس وقت ایک جانور بڑا سا آیا اس کے سامنے، اس نے اسے کیا کہہ دیا؟ شیر۔ کسی کو چیتا، کسی کو بلی، کسی کو کتا، کسی کو اونٹ، کسی کو کچھ، کسی کو بلا بلا، یعنی کئی ایک نام وہ رکھتا چلا گیا۔ اب خدا نے کسی بھی لمحہ کسی بھی جانور، کسی بھی چرند پرند کے حوالہ سے یہ نہیں کہا کہ آدم اس کا نام تو نے غلط رکھا۔ اب ہو اصل میں کیا رہا تھا؟ خدا ٹیسٹ کر رہا تھا، خدا یہ دیکھ رہا تھا کہ جسے میں نے اپنا مائنڈ دیا ہے، سنیے گا، وہ اصل میں آدم جب ان چیزوں کے نام رکھ رہا تھا تو بیسیکلی خدا کا مائنڈ ریکال ہو رہا تھا۔ جو کچھ خدا کے ذہن میں تھا آدم اسے بول رہا تھا۔ بات انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ جیسے ہم علمیت کا کلام کہتے ہیں، خدا کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ اپنے نبیوں پر کیا کرتا ہے؟ ظاہر کرتا ہے، اور نبی وہی کچھ بولتے ہیں۔ پین اسی طرح جب آدم میں خدا کا ذہن تھا، مائنڈ موجود تھا، تو آدم نام رکھ رہا تھا۔ اصل میں بیسیکلی وہ ریکال کر رہا تھا خدا کے ذہن میں ان جانوروں کے جو جو نام تھے وہی کچھ وہ بیان کر رہا تھا۔ بیسیکلی وہ اس کا مترجم تھا، خدا کی زبان تھی، بیسیکلی خدا کا منہ تھا، بیسیکلی خدا کا اظہار تھا، بیسیکلی خدا کو وہ ظاہر کر رہا تھا کہ خدا کیونکہ نظر نہیں آتا and no one can see him، تو آدم جو تھا وہ خدا کی ذات کا مظہر اور خدا کے ذہن کو ظاہر کر رہا تھا۔ جو کچھ خدا کے ذہن میں موجود تھا وہ آدم بول رہا تھا۔ بات انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ تو سوچیں آپ، مجھ میں اور آپ میں بیسیکلی مائنڈ جو ہے نا وہ خدا کا، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ ریڈ کر رہے ہیں اسے، بیسیکلی خدا کے مائنڈ کو ریڈ کرتے ہیں۔ اور وہ اسی صورت ہو سکتا ہے جب یہاں میرے مائنڈ میں خدا کا مائنڈ ہوگا، اسی صورت میں ہم اسے ریڈ کر رہے ہیں۔ جب کوئی بھی مشین فوٹو کاپی بناتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے؟ وہ ریڈ کرتی ہے مکمل طور پر کسی بھی پیج کو۔ یہ جو پیج ہے جب ہم اسے پرنٹر میں ڈالتے ہیں، پرنٹر کو آپشن دیتے ہیں تو بیسیکلی یہ ریڈ کرتی ہے جو کچھ اس میں لکھا ہوتا ہے، جو کچھ اس میں لکھا ہوتا ہے ویسی ایک کاپی پریپیئر کرتی ہے۔ جو کچھ خدا کے ذہن میں ہے، جو کچھ خدا کے پاس ہے، اسے اگر آپ ریڈ کرنا چاہتے ہیں نا
تو ہم میں we will have to act like printer, we will have to act like scanners, کہ ہم بالکل خدا کے ذہن میں سے پڑھیں کہ وہ کیا ہے اس کے ذہن میں. تو اگر میرے ادھر مائنڈ ہی ویسا ہے جیسا مسیح کا ہے, جیسا یسوع مسیح کا ہے, جیسا خدا کا ہے, تو پھر جو وہ سوچ رہا ہے ویسا میں سوچوں, جیسا وہ پلان کرتا ہے ویسا میں پلان کروں گا, جیسا اس کا عمل ہوگا ویسا میرا عمل ہوگا. تو پالوس نے یہاں پر جو بات کہی ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ آج یا اس وقت جس وقت پالوس یہ بات کر رہا تھا, لوگوں کے مائنڈ خدا کے مائنڈ جیسے نہیں رہے تھے. اسی لیے اس نے کہا کہ let this mind be in you which was also in Christ Jesus. ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. تو اس کا مطلب اس وقت کے لوگ افیکٹڈ تھے, میں اور آپ افیکٹڈ تھے. ہمارا مائنڈ جو خدا کا مائنڈ تھا عدم کے اندر, وہ بیڈلی افیکٹڈ تھا گناہ کی وجہ سے. گناہ نے ہمارے ذہن کو افیکٹ کیا ہے, اور یہ جو ریڈنگ مشین تھی یہ اصل میں کرپٹ ہوئی ہے, خراب ہوئی ہے. ہم وہ کچھ نہ پڑھنے کے قابل ہو گئے, نہ اہل ہو گئے جو کچھ خدا کے ذہن میں تھے. آدم نے خدا کا ذہن پڑھ کے یہ ثابت کر دیا کہ اس میں اس کا مائنڈ تھا. آج میرا اور آپ کا مائنڈ کیونکہ کرپٹ ہے, کرپشن کا شکار ہے, اس فال کی وجہ سے, اس آدم کے گناہ کی وجہ سے جو اس نے عدم میں کیا تھا. دیکھیں پھر بھی اس گناہ کے ہونے کے باوجود بھی, کرپشن کے ہونے کے باوجود بھی, دماغوں اور ذہنوں کے بگاڑ کے باوجود بھی, آج جتنی ڈیولپمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں, کریشن دیکھ رہے ہیں, انوینشنز دیکھ رہے ہیں, ڈسکوریز دیکھ رہے ہیں, یہ کون کر رہا ہے؟ مائنڈ کر رہا ہے. مائنڈ کر رہا ہے یہ سب کچھ. تو ہمارے مائنڈ میں کریٹیوٹی جو ہے وہ خدا کی کریٹیوٹی ہے. ہمارے مائنڈ میں انوینشنز جو ہم کر رہے ہیں نئی نئی چیزوں کو, در حقیقت خدا کی طبیعت کی وجہ سے, اس کی ڈیوائن نیچر کی وجہ سے تھی, اس کے ڈیوائن مائنڈ کی وجہ سے تھی, کیونکہ وہ کریٹ کرتا ہے. آدم نے بھی کریٹ کرنا شروع کیا, مگر ہم اس طرح فلی آج چیزوں کو گریسپ نہیں کر سکتے جیسے آدم کر سکتا تھا. اور وجہ کیا تھی؟ فال. وجہ گراوٹ ہے, وجہ گناہ ہے. آج بھی گناہ جو ہے وہ ہمیں افیکٹ کرتا ہے, آج بھی گناہ جو ہے وہ ہمیں مجبور کر دیتا ہے. تو پالوس نے اسی لیے فلپیوں کو لکھا ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی. تو اس کا مطلب ہے ہمارا مائنڈ اگر خدا کے مائنڈ جیسا ہو جائے گا نا, ہمیں خود بخود پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کیا ہونے والا ہے, کیا کچھ ہو رہا ہے, کیا کچھ ہوگا, کیا کچھ خدا کے ذہن میں چل رہا ہے. اور میں اور اگر آپ پڑھ ہی نہیں سکتے, خدا کی آواز کو سن ہی نہیں سکتے, اسے انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے, یا کمپیٹیبلٹی نہیں ہے, یا کوئی الائنمنٹ نہیں ہے بہتر خدا کے ساتھ, پھر ہم اسے آج یہی پرابلم ہے چرچز میں اور مسیحیوں میں. ہم دعوے دار تو ہیں خدا کے مزاج کے, اس کی قبولیت کے, مگر ہمارا مائنڈ جو ہے وہ فلی ریکور ہی نہیں ہوا. آج بھی ریپیئر ہو رہا ہے, آج بھی ریپیئر ہو رہا ہے, آج بھی خدا اس پر کام کر رہا ہے. آج بھی وہ مجھے اور آپ کو وقت دے رہا ہے کہ keep on repairing your mind, اسے ٹھیک کرتے جاؤ, کرتے جاؤ, کرتے جاؤ, کرتے جاؤ تک تاکہ ہمارا مائنڈ خدا کے مائنڈ جیسا ہو جائے. اور پالوس نے یہی کہا کہ let this mind be in you which was also in Christ Jesus. ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی. آمین. اب کیونکہ آدم نے اس مائنڈ کو کھو دیا تھا, یسوع مسیح اس مائنڈ کے ساتھ زمین پر موجود تھے. انڈرسٹینڈ کریں, یسوع مسیح اسی مائنڈ کے ساتھ, اسی ذہن اور دماغ کے ساتھ زمین پر آدم کی شکل میں موجود تھا. وہ مائنڈ لے کر آیا تھا جو عدن میں آدم کو دیا گیا تھا فال سے پہلے, اور اسی مزاج کو آج میں اور آپ امیٹیٹ کرنے کے لیے بنائے گئے. میں اور آپ اس لیے بچائے گئے کہ اس مائنڈ کو امیٹیٹ کریں. 3 چیزیں میں آج آپ کے درمیان میں رکھنے چاہتا ہوں مائنڈ کے تعلق سے, کہ یسوع مسیح کے مائنڈ کے تعلق سے. اگرچہ ہم نے اس پیسیج پر پہلے بھی بات کی ہوئی ہے, اور یہ سارا پیسیج بڑا خوبصورت پیسیج ہے. جتنی آیتیں لکھی ہیں 2 سے 9, 5 آیت سے لے کر 9ویں آیت تک بہت خوبصورت آیات ہیں یہ.
لکھا کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا، اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، مگر اس نے اپنے آپ کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا. He did not consider it a robbery to possess. یعنی اس نے یہ نہیں کنسیڈر کیا کہ میں اس کو پوزیس کر لوں، میں تو خدا ہوں، میں پوزیشن کروں اسی، میں جانے نہ دوں اپنے ہاتھ سے، بلکہ لکھا کہ اپنے آپ کو خالی کر دیا. کیا کر دیا؟ خالی کر دیا. اور خالی کرنے کے بعد خادم کی ضرورت. آج بڑے لوگ پڑے ہوئے خدمت کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو خالی نہیں کرتے وہ خدمت کر رہے ہیں. یہاں پر لکھا کہ خالی کرنے کے بعد اس نے اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کیا. 3 چیزیں. پہلی بات یہ کہ being aligned with God's purpose، خدا کے مقصد کے ساتھ ایک ہونا. اگر آپ خدا کا مزاج پانا چاہتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ میں خدا کا مائنڈ ہے، تو پھر اس صورت میں خدا اور خدا کے مقصد کے ساتھ ایک ہونا پڑے گا. خدا اور خدا کے مقصد کے ساتھ کیا ہونا پڑے گا؟ ایک ہونا پڑے گا. اور جو خدا کے مقصد کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتا، سمجھ لیجئے اس کا مائنڈ جو ہے نا وہ بیسیکلی کرائسٹ کا مائنڈ نہیں. تو یہ اصل میں کہہ لیجیے ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہے. ہماری مائنڈ کی جو کرپشن ہے، یہ جو لفظ میں کرپشن استعمال کر رہا ہوں یہ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ ہمارا مائنڈ کرپٹ ہوا ہے گناہ کی وجہ سے جو آدم نے کیا. اب یہ ریپیئر ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ ریپیئر ہو رہا ہے. یہ ٹھیک ہو رہا ہے، درست ہو رہا ہے. اور یہ کب کیسے درست ہوتا ہے؟ جیسے جیسے ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں، جیسے جیسے خدا کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، جیسے جیسے ہم ستائش کرتے ہیں، جیسے جیسے کلام مقدس پڑھتے ہیں، جیسے جیسے خدا کے ساتھ صحبت رکھتے ہیں، جیسے جیسے ہم اس کے ساتھ فیلوشپ کرتے ہیں، ہمارا دماغ کیا ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہونا. یہ ریپیئر ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ اپنی بہتر